علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر پر پہنچے اور گورنر بحرین کا بھاگ رہا تو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی دیر ہو جائے گی، اگر ہم کشتیوں میں بیٹھ کے چلے تو بھائی لگ جائے گی دیر، اور وہ جائے گا بھاگ تو اللہ کا پیغام تو نہ پہنچا سکے ہم اس کو، تو کیا کریں پھر؟ یہ لشکر کس کا؟ اللہ کا. کام کس کے جا رہا؟ اللہ کے. بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول. اچھا یہ بتاؤ یہ سمندر کس کا ہے؟ ارے بھائی کس کا ہے؟ لشکر بھی اللہ کا ہے، کام بھی جا رہا ہے اللہ کے، اور سمندر بھی اللہ کا. یہ ہے طالب بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لشکر کو حکم دیا کہ سموا اللہ واقتحموا، بسم اللہ پڑھو اور سمندر کے اوپر کو چلو. بسم اللہ پڑھو کہاں چلو؟ کیونکہ اگر بیٹھے کشتی میں تو دیر لگ جائے گی، اور جس مقصد کے لیے جا رہے وہ فوت ہو جائے گا، ہم اس کو نہیں پہنچا سکیں گے. تو صاف حکم دیا سمندر اللہ کا ہے، ہم اللہ کے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور سمندر بھی اللہ کا. سموا اللہ واقتحموا، یہ ہے اس امت کا مقام. اس امت کا مقام یہ ہے، خلافت کا مقام یہ ہے، نیابت کا مقام یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے تابع ہیں. الم ترو، آنکھ کھول کر نہیں دیکھ رہے؟ آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان، چاہے سمندر ہو، چاہے پانی، آگ ہو، چاہے پتھر لکڑ، سخر لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا. یہ تو تمہارے تابع ہے، تمہارے لیے مسخر ہے. تو ان کے دل میں آیات اور ساری آیات ان کے سامنے ہیں. تو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دے دیا کہ سموا اللہ واقتحموا، بسم اللہ پڑھو، دریا کے اوپر کو چلو، کیا میں جلدی جانا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فَسَمَّيْنَاهُ، ہم سب نے بسم اللہ پڑھی بھائی. وَاقْتَحَمْنَا، اور سمندر پر چل پڑے. وَمَا بَلَّ الْمَاءُ أَسْفَلَ خِفَافِ إِبِلِنَا، اور سمندر کے پانی نے ہمارے اونٹوں کے پیروں کے تلوے کو تر بھی نہیں کیا. بھئی تم تو یہ ہو، تمہارا تو کام یہ ہے، تم تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، تو تم نائب رسول اللہ ہو، تم تو وارث کتاب اللہ ہو. سمندر کی حیثیت کیا ہے؟ سمندر ہوتا کون ہے؟ بس سمندر کو کسی نے بنایا؟ اللہ بھی نہیں. تو اللہ میں کے کام میں کیسے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، پوری امت کو یہ حقیقت عطا فرما دے. ہم جو ادھر ادھر بھٹک گئے، کوئی پیسے کو دیکھ کے چل رہا، اور تیرا خدا بھلا کرے، خدا تیرے ساتھ